بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہم انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی لیتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے بھی رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ صفات کی آیت نمبر 150 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 151۔ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں۔ آیت نمبر 152 کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 153 کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ آیت نمبر 154 تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ آیت نمبر 155 کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ آیت نمبر 156 یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ آیت نمبر 157 تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کے لیے دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایسی بات مشاہدے کی بنا پر کہی جا سکتی ہے، یا پھر اس طرح کا دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی کتاب الہی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہو کہ ملائکہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب اگر اس عقیدے کے قائلین نہ مشاہدے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کتاب الہی ایسی رکھتے ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہو، تو اس سے بڑی جہالت و حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ محض ہوائی باتوں پر ایک دینی عقیدہ قائم کر لیا جائے اور خداوند عالم کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو صریحاً مضحکہ انگیز ہیں۔ آیت نمبر 158 انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ ملائکہ کے بجائے الجنہ استعمال ہوا ہے، لیکن بعض اکابر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جن کا لفظ اپنے مغوی مفہوم یعنی پوشیدہ مخلوق کے لحاظ سے ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ملائکہ بھی اصلاحاً ایک پوشیدہ مخلوق ہی ہیں، اور بعد کا مضمون اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں الجنہ کے لفظ کو ملائکہ کے معنی میں لیا جائے۔ آیت نمبر 159 اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے۔ آیت نمبر 160 جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 161 پس تم اور تمہارے یہ معبود۔ آیت نمبر 162 اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ آیت نمبر 163 مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پس تم اور تمہاری یہ عبادت، اس پر تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، صرف اس کو، جو اس دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اے گمراہو، یہ جو تم ہماری پرستش کر رہے ہو اور ہمیں اللہ رب العالمین کی اولاد قرار دے رہے ہو، اس سے تم ہم کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے،
اس سے تو کوئی ایسا احمق ہی فتنے میں پڑ سکتا ہے جس کی شامت سر پر سوار ہو۔ دوسرے الفاظ میں گویا فرشتے اپنے ان پرستاروں سے کہہ رہے ہیں کہ ارے کچھ عقل کے ناخن لو۔ آیت نمبر 164، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ کی اولاد ہونا تو درکنار، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جو درجہ اور مرتبہ مقرر ہے اس سے ذرہ برابر تجاوز تک کرنے کی مجال ہم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 165، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں۔ آیت نمبر 166، اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 167، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 168، کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا۔ آیت نمبر 169، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے۔ یہی مضمون سورہ فاطر آیت نمبر 42 میں گزر چکا ہے۔ 170، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 171، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 172، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 173، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اس کی تفسیر ہے اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اس کا ساتھ دیں، نیز وہ غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے۔ اس امداد اور غلبے کی معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے پیروں کو سیاسی غلبے ہی حاصل ہوں، بلکہ اس غلبے کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے جہاں اس نوعیت کا استعلا اللہ کے نبیوں کو حاصل نہیں ہوا ہے، وہاں بھی ان کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے۔ جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی ہے اور ان کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے، وہ آخرکار برباد ہو کر رہی ہیں۔ جہالت و ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے، وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخرکار اپنی موت آپ مر گئے۔ مگر جن حقیقتوں کو ہزارہا برس سے اللہ کے نبی حقیقت و صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں، وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں، انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکا ہے۔ آیت نمبر 174، پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آیت نمبر 175، اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ ان آیات کے نزول پر بمشکل 14-15 سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا، اور پھر اس کے چند سال بعد انہی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں پر بھی غالب آ گیا۔ آیت نمبر 176، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ آیت نمبر 177، جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 178، پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو۔ آیت نمبر 179، اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 180، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 181، اور سلام ہے مرسلین پر۔ آیت نمبر 182، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سورہ الصافات یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ
سورہ سواد کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔